میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری الحجرات اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتداءً آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھائے گئے ہیں، جن میں بنیادی بات ہم نے پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صورت میں آگے نہیں بڑھنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور اگر کسی نے حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا اور اس طرح کلام کیا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، تو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کریم نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یعنی تقوی کن دلوں میں ہوگا؟ تقوی ان دلوں میں، ان قلوب میں تقوی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی ذات ببرکات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ادب و احترام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں تقوی سرایت تب کرتا ہے جب پہلے ادب مصطفیٰ آتا ہے۔ تقوی تمام نیکیوں کی جان ہے، تقوی سنٹرل پوائنٹ ہے، تقوی اس کو میں کہتا ہوں قرآن کی کلی ہے۔ آپ جس طرف سے بھی کسی عبادت کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیں تو وہ تقوی ہے۔ یعنی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ متقی بن جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی بے حیائی سے روکتی ہے اور یہ متقی بناتی ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے نماز ہے۔ اصل جو چیز مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو وہ تقوی ہے۔ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بھئی تم پہ روزے فرض کیے گئے کیوں؟ تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی روزے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ حج کے لیے جانا ہے تو کیا کرایہ لیں، کیا کیا چیزیں ساتھ لے جائیں؟ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ سفر میں کوئی چیز لے کے جانی ہے تو تقوی لے کے جاؤ۔ وہاں پہ پہنچنا ہے تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ جو اللہ کے شعار کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعار کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے دلوں میں ہی تقوی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ادب جو ہے نا یہ بندے کو متقی بناتا ہے۔ جس میں جتنا زیادہ ادب ہوگا وہ اتنا زیادہ متقی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، جن کی آوازیں پست ہوں گی انہی کے دلوں میں ہم تقوی بھیج دیں گے۔ تقوی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اور جس کو تقوی مل جاتا ہے نا، تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہوگی سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا تو میں خزانہ غیب سے اس کو رزق دوں گا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، اس کے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہ سارے مٹا دوں گا اور اس کی نیکیاں ڈبل کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کا ہر کام خزانہ غیب سے بالکل من امرہ یسرا، رب کے حکم سے بالکل آسانی سے ہوگا، اس کے رستے آسان ہوتے جائیں گے، مشکلیں دور ہوتی جائیں گی۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اہل تقوی اور اہل مغفرہ ان کو ہی مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
یا ایھاالذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہیں میں دولت فرقان عطا کر دیتا ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا اگر تم متقی بن جاؤ تو رب تمہیں اپنی بارگاہ سے 2 کفل رحمتوں کے بھر کے عطا کرے گا، کفلین من رحمتہ، 2 کفل بھر کے۔ تو تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادب کریں، ادب کرتے جائیں گے تقوی متقی بنتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں جو سب سے بڑا متقی ہے، پتہ اس کا کیا نام ہے؟ جی حضور آپ کی امت میں سب سے بڑے متقی کا نام کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کون ہے وہ اتقا، سب سے بڑا متقی؟ حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے متقی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں، دوسرے پیرائے میں دیکھیں سب سے بڑھ کر حضور کا ادب کس نے کیا؟ یعنی حضور آرام کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے، اور سانپ ڈستا چلا جا رہا ہے، ایڑی ساری کھا جاتا ہے اور زہر پورے جسم میں بھر جاتا ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کی وجہ سے اٹھانا جگانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ مقام ادب ہے، یہ ہے مقام ادب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باہر بستی میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے کہا جی آپ بڑے ہیں آپ جماعت کروائیں۔ صدیق اکبر جماعت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے جماعت کروا دی۔ دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، نماز کے اندر تالیاں بجانی شروع کر دی، مگر حضرت صدیق اکبر ایسے نماز میں محو تھے کہ انہوں نے توجہ نہیں دی، تو تالیوں کی آواز بڑھتی گئی۔ آپ اپنا مگن اور مستغرق ہیں قرآن مجید میں۔ تو حضور چلتے چلتے جب قریب پہنچے اور خوشبو پہنچی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا حضور آ گئے ہیں۔ تو حالت نماز میں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے، حالت نماز میں صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کی عبادت سے بڑی کون سی چیز ہے؟ نماز سے بڑی۔ حالت نماز میں جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ دیا کہ تم جماعت کرواؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی ایک ہی ہستی ہے اس کائنات میں جن کے پیچھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔ تھپکی دی تم جماعت کرواؤ، مگر آگے کرتے ہیں ابو بکر صدیق پیچھے ہوتے ہیں، حضور آگے کرتے ہیں وہ پھر پیچھے ہوتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ یہ جماعت نہیں کروا سکیں گے تو پھر حضور آگے ہو گئے، صدیق اکبر پیچھے ہو گئے اور ساری امت پھر پیچھے ہے، صحابہ کرام پیچھے ہیں۔ اب کیفیت بدل گئی ہے، کیا حضور جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اب صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں اور صدیق اکبر کو پیچھے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، جیسے حضور کر رہے ہیں ویسے صدیق اکبر کر رہے ہیں، جیسے صدیق اکبر کر رہے ہیں ویسے صحابہ کر رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہے، تجھے کیا ہے؟ جب میں جو تجھے کہتا تھا کہ تم جماعت جاری رکھو تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹے مصلی چھوڑ کر؟ تو حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیے، ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے وہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال ہے، نہیں، اپنا نام بھی نہیں لیا، یہ ادب کا اعلیٰ ترین تقاضا تھا۔ ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے حضور؟ آپ کے آگے کھڑا ہو، میری کیا مجال ہے میں آپ کے آگے؟ یہ ہیں ادب کے وہ پہرائے جو ان ہستیوں نے کیے اور پھر اللہ کریم نے انہیں تقوی کے سب سے بلند و بالا منصب پہ فائز کر دیا۔ وہ لوگ تھے، مثلا آپ دیکھیں ایک اعتبار سے صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ان کی بیٹی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ اس نسبت کے اعتبار سے چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اپنی بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اب اس نسبت کے اعتبار سے دیکھیں کہ صدیق اکبر کی حیثیت کیا ہے، مگر ادھر تقاضا ادب دیکھیے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے حضور ہی بڑے ہیں اور سرکار کی شان کریمی بڑی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے بھائی ہیں، فرسٹ کزن ہیں، حضور کے سگے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ تو حضور تہجد میں جب اٹھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی ساتھ اٹھتے ہیں، حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کو وضو کرواتے ہیں۔ جب حضور ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ تہجد میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جب وہ قدم پیچھے کرتے ہیں تو حضور پیچھے سے پکڑ کے آگے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر پیچھے سرکتے پیچھے چلے جاتے ہیں، حضور پھر پیچھے سے پکڑتے ہیں، ان کو برابر کھڑا کرتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، تجھے کیا ہے، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، تم پیچھے چلے جاتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، حضور کے بھائی ہیں رشتے میں، وہ کہتے ہیں حضور ابن عباس کی کیا اوقات ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ ہستیاں جو رشتے میں بھائی لگتے ہیں اور وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حق بھی رکھتے ہیں محفوظ، مگر اس کے باوجود انہوں نے ادب کیا۔ خود چاچا جان جو حضور کے چاچا جان حضرت عبداللہ کے والد گرامی حضرت عباس چاچا جان، جن کو ساری زندگی حضور جب بھی بلاتے تھے تو کہتے تھے، فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی حضرت عباس کو بلاؤ، میرے باپ حضرت عباس کو بلاؤ۔ چاچا باپ کی مثل ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ حضور نے اپنا باپ کہہ کے ان کو بلایا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ۔ اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا جان ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو جو چاچا جان تھے جو کہہ سکتے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں ویسے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ مسئلے کا جواب بھی دے دیا اور ادب کے جو پیرائے تھے ان کو بھی مد نظر رکھا، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہوا اکبر منی انا ولدت قبلہ، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ دیکھیں جو حضور کے سگے چاچا جان تھے انہوں نے ادب کیسے کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ بنو مستلق وہاں سے بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا، وہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے یا کچھ سفارش کرنے کے لیے آئے، اور وہ عین دوپہر کے وقت آ گئے، وہ وقت حضور کے آرام کا وقت تھا۔ تو باہر سے انہوں نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یا محمد تعال، یا محمد تعال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعال، باہر آئیے، ہماری بات سنیے، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، فلاں علاقے سے آئے ہیں آپ سے۔ جب اونچی اونچی انہوں نے پکارنا شروع کر دیا تو حضور کی طبیعت مبارکہ، آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے تو آپ کو مناسب نہ لگا۔ خیر حضور اٹھ کر گئے، اللہ کریم نے اسی وقت یہ آیتیں نازل فرما دیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ۔ اے حبیب، اگر یہ لوگ صبر کرتے اور انتظار کرتے اور آپ جب اپنی مرضی سے باہر نکل کر تشریف لے جاتے، اس وقت آپ سے ملاقات کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ یعنی اللہ کریم کو کتنا خیال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں اگر کوئی خلل ڈالتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کریم کی ذات ببرکات ناراض ہوتی ہے کہ تم نے میرے حبیب کو کیوں تکلیف دی۔ اور اس میں ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ بڑوں کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ مد نظر رکھیں، اور جو ان کے آرام کے اوقات ہیں اس وقت ان کو تنگ نہ کریں۔ باپ ہے، ماں ہے، بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، تو ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے جو آرام کا وقت ہے خاص طور پہ ان کی نیند کو خراب نہ کریں۔ یہ بڑا خوبصورت پیرایا ہے جس میں آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں ہے کہ 3 اوقات میں کسی کے گھر داخل نہ ہوں۔ غلاموں کو بھی حکم دے دیا کہ 3 اوقات میں نہ جائیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر نہ جائیں، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت جس وقت کپڑے اتار کے لوگ آرام کرتے ہیں، قمیض اتار کے،
جس وقت لوگ دوپہر کو آرام کرتے ہیں گرمیوں میں، تو اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات وہ ہیں جو دوسروں کے آرام کرنے کے وقت ہیں۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت اسلام ہے کہ جو کسی کی پرسنل مطلب اس کی سیکورٹی ہے، اس کا آرام کا وقت ہے، اس میں آپ اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ دوسروں کی شخصی جو حقوق ہیں وہ اسلام نے کس قدر عمدہ پیرائے میں بیان کیے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ہم دوسروں کی نیند کا خیال نہیں کرتے، رات 12 بجے اگلے کے گھر چلے جاتے ہیں، سارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں یار، گھر دی گل ہی ہے، اور آپس کے جو رشتہ دار ہیں وہاں تو یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے اس پورے گھر کی جو نیند خراب ہوئی۔ انسانوں کی نیند تو انسانوں کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام کے بعد پرندوں کے گھونسلے میں جھانکنا حرام ہے، پرندوں کے گھونسلے میں جھانکنا۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا شام اور رات پرندوں کو سونے کے لیے دی ہے، جب تم جھانکو گے تو وہ ساری رات ڈرتے رہیں گے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو پرندوں کی نیند کا بھی خیال ہے اسلام میں، انسانوں کی نیند تو بہت بڑی قدر و قیمت والی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات نے اس حوالے سے بھی ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، اور قرآن مجید نے۔ میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، اور پھر ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم کو تباہ و برباد کر دو، نقصان دے دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم نے جو کام کیا اس پہ پھر تمہیں ندامت ہو، پریشانی ہو کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ویسے تو ایک آیت ہے، مگر یہ میڈیا کے حوالے سے بہت بڑا زبردست ضابطہ اخلاق ہے کہ تم ہر سنی سنائی خبر کو آگے نہ پہنچاؤ، ہر آنے والی خبر کو آگے منتقل نہ کرو، اور خاص طور پہ جب یہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور یہ جو خبروں کا ایک انبار طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے، اور جو چیز آ رہی ہے لوگ دھڑا دھڑ آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، یہ کام نہ کرو۔ خبر کی پہلے تحقیق کرو، جب خبر کنفرم ہو پھر دوسرے تک پہنچاؤ۔ اگر اس بات پہ ہم عمل کر لیں تو یقین مانیے بہت ساری فرسٹریشن اور بہت سارے فتنے اس ایک آیت مبارکہ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، صبح و شام ایسی چیزیں، ایسے فیک اکاؤنٹ، ایسے پیج، ایسے اسلام دشمن، ملک دشمن اور انسانیت دشمن اور اخلاق دشمن اس قدر تیزی کے ساتھ تباہ و برباد کرنے کے لیے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے اپنے وہ سوشل میڈیا بڑے بڑے سیٹ اپ قائم کیے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے جملے لے کر ان سے اپنا مقصد نکال کر آگے کوئی اور ویڈیو اٹیچ کر کے اس کو پھیلا رہے ہیں، دوسرے کو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے۔ اس سے نکلیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، بہت بڑا عذاب ہے اس دور کا، جس کی وجہ سے یہ پوری یہ کائنات عذاب کی طرف مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بچیے۔ دراصل ایک شخص تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیوٹی دی کہ تم قبیلہ بنو مستلق میں جاؤ، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم ان سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ، زکوٰۃ ان سے لے کے آؤ۔ وہ شخص جب وہاں گیا، اس کی اس قبیلے سے لڑائی ہوئی تھی، وہ جب گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص آ رہا ہے، ولید بن عقبہ، تو بھائی اس سے ہماری ہے لڑائی، مگر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھیجا ہے زکوٰۃ کے لیے، تو اب ہم اس کی عزت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پروٹوکول کے ساتھ، احترام ادب کے ساتھ جائیں، تو انہوں نے پوری وہ بستی، وہ علاقہ اکٹھا کیا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نکلے۔ اب یہ بندہ ڈر گیا،
اس نے کہا میں زکوٰۃ لینے آیا ہوں، یہ اتنی دنیا کیسے نکل آئی ہے، یہ مجھے قتل کریں گے، یہ بدلہ لیں گے۔ وہ وہاں سے ڈر کے بھاگا اور مدینہ طیبہ میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے کہا کہ جی وہ بندے تو بڑے، وہ تو خطرناک ہیں، انہوں نے تو مجھ پہ حملہ کر دیا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا ہوں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تم رک جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کو فرمایا تم لشکر لے کر جاؤ مجاہدین کے ساتھ، وہاں زکوٰۃ ان سے لینی ہے، اگر تو وہ واقعی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو پھر ان سے جو وہی جہاد کرنا ہے، اور اگر وہ منکر نہیں ہوئے، مانتے ہیں، پھر ان سے زکوٰۃ لے کے آنی ہے، لیکن چپ کر کے جاؤ، خاموشی سے، پہلے تحقیق کرو کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق تو وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، مگر تم نے جا کے حملہ نہیں کرنا، تم نے جا کے تحقیق کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پہ آپ اس بستی کے ارد گرد علاقوں میں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ لوگ، ان کے افعال کیا ہیں، تو انہوں نے مغرب کی اذان بھی دی، عشاء کی اذان بھی دی، انہوں نے دیکھا تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو جا کے ملے کہ بھائی میں زکوٰۃ لینے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو زکوٰۃ پہلے نکال کے رکھی ہوئی ہے، آئیں جناب، ہم تو ان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ ہم ملنے جا رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں واپس چلے گئے۔ انہوں نے بڑی اچھی جو چیز زکوٰۃ میں بنتی تھی وہ ساری دے دی۔ حضرت خالد بن ولید وہ ساری لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، کوئی شخص اس طرح سنی سنائی بات پر اپنا ایکشن ظاہر نہ کرے جب تک خبر کی تصدیق نہ ہو۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر تصدیق کے فوری طور پہ ایکشن کرتے۔ میرے ایک دوست تھے، ہم بی ایڈ میں ہم اکٹھے تھے، ایم ایڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، راؤ برادری سے ان کا تعلق تھا، بڑا اچھا ساتھی تھا ہمارا، بڑا پیارا دوست تھا۔ تو مجھے اس کا وہ صدمہ نہیں بھولتا۔ وہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس، وہ شادی ہوئی نا، تو گیا تو دیکھا تو وہ موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ کس سے بات کر رہی ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا میں جس سے بھی کر رہی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اب وہ اپنے سگے بھائی سے بات کر رہی تھی، مگر اس نے مبہم جواب دیا۔ اس بندے کو تھوڑا سا شک گزرا، اس نے کہا تم میری بات کرواؤ، اس نے کہا میں نہیں کرواتی۔ پیچھے ہوا تو وہ جذباتی تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی اس کا رویہ جو تھا وہ بڑا محبت والا بھی تھا، جذباتی تھا تھوڑا سا۔ میں نکلا اور دوڑتا ہوا، سامنے سے اس کے گھر کے قریب سے ٹرین گزرتی تھی، تو وہ ٹرین کا بھی عین وہی وقت تھا، اور وہ جذبات میں سیدھا ٹرین کے آگے گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھائی نے بھی بتایا آ کے کہ میری بات ہو رہی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی مل گئی، ہر چیز سارا کچھ۔ اب وہ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، وہ تو چلا گیا۔ ہوا کیا تھا کہ اگر اس آیت پہ تھوڑا سا عمل کر لیتا، جو اس نے دیکھا اس کی تھوڑی تحقیق تو کر لیتا۔ ہمارے ہاں یہ شک کا ایسا مرض ہے اور ایسی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اتنی لوگوں کے گھروں میں نوجوانوں طلاقیں ہو رہی ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس موبائل کی وجہ سے یا اس طرح کی باتوں کی وجہ سے، یا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دی، ایک دوسرے کے بارے میں ایک بندے نے ایسے ہی بلا وجہ دوسرے کے بارے میں بات لگا دی، وہ تجھے اچھا نہیں سمجھتا، وہ دوسرا بندہ اسی کو تحقیق کی نہیں، اسی پہ جا کے اس نے جناب فیصلہ کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، قریبی رشتوں کے درمیان نفرتوں کی ایسی ایسی دیواریں لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو ہر بندے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حرکتوں سے بچے۔ آپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس بات کو کان میں داخل آگے نہ جانے دے، ادھر ہی رکھے، ہر بات کی تحقیق کرے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو بھی کہ کسی نے نفرت پھیلائی بھی ہو تو آپ کا کام ہے محبت پھیلانا،
آپ خیر بانٹیں، آپ اچھائی تقسیم کریں، نیکی کی بات کریں۔ آج چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان کے صدقے سے عمرہ کرنا بھی نصیب ہوا تھا۔ آج سے 2-3 سال پہلے میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا حضرت عبداللہ پاک کی شان میں، اور ان کی سخاوت کے میں نے چند واقعات بیان کیے، تو اس کی برکتوں سے مجھے عمرے کی سعادت و برکت حاصل ہوئی۔ تو وہ ان کی سیرت سے ہم یہ سیکھیں کہ جب ان سے کسی نے کمبل مانگا، سردیوں کا دن تھا، تو ایک فقیر نے کمبل مانگا، حضور یہ کمبل مجھے دے دیں، تو حضرت عبداللہ پاک نے انہیں کمبل بھی عطا کر دیا، اپنی قمیض بھی عطا کر دی۔ اس نے کہا جی میں نے کمبل مانگا تھا، مجھے قمیض نہیں چاہیے تھی۔ تو حضور کے والد گرامی نے فرمایا کمبل میں نے تیری طلب پہ عطا کیا ہے، قمیض میں نے اپنی مرضی سے عطا کی ہے۔ تو اس نے کہا چلیں اس کی جیبوں میں جو پیسے ہیں وہ تو نکال لیں۔ فرمایا نہیں، جو چیز ہم نے دے دی ہے وہ دے دی ہے۔ ان ہستیوں کے افکار، ان کے کردار، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی عورت نے ان کو دعوت گناہ دی تو آپ نے آگے سے جو شعر پڑھا تھا، آپ نے فرمایا تھا ام الحرام فالممات دونا، حرام کام سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو نے حرام کی دعوت دی ہے، حرام سے مجھے موت اچھی لگتی، اس سے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ فالکریم یحمل کریم اردہ ودینہ، جو کریم ہوتا ہے نا، عظیم ہوتا ہے جو، تو یحمل کریم ارزہ ودینہ، وہ ساری زندگی اپنی 2 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا یہ جملہ دل پہ نقش کر کے جائیں، کریم ساری زندگی 2 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اردہ ودینہ، وہ ساری زندگی اپنی عزت پہ بھی پہرا دیتا ہے، ساری زندگی اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے سامنے میرے ماں باپ کی عزت ہے، اور دوسرا میرے سامنے میرا دین ہے۔ میری عزت یہ کہتی ہے کہ میں غلط کام نہ کروں، اور میرے ماں باپ اور میرا دین اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میں برائی کی طرف نہ دیکھوں، اور نہیں دیکھا پاک رہے تو اس پاکی کا ثمر اللہ نے یہ دیا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔